اور کسی عاشق نے کہا، مجھے اچھا دکھا ہے، کسی عاشق نے کہا عاشق کو بلاتا ہے اسلام مدینے میں، عاشق کو بلاتا ہے اسلام مدینے میں، اے گستاخ محمد کا کیا کام مدینے میں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مجتبی، وقار اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ربیع الاول شریف، ربیع النور شریف، ربیع المنور شریف 12ویں تاریخ جب آ رہی تھی، بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا کہ بی بی آمنہ کے لال جب بی بی آمنہ کے پاس اللہ نے بطن آمنہ میں بحیثیت امانت، یہ امین ہوئی، امانت ان کے پاس آ گئی، کہتی ہے کہ جو کچھ فطری تقاضے ہوتے ہیں ان ایام کے، مجھے ان کا احساس نہ تھا، اور میں نے خواتین سے بہت کچھ سنا کہ ایام حمل میں عجیب بوجھ سا رہتا ہے، مزاج زیر و زبر ہوتی رہتی ہے، مزاج کے زیر و بم سے انسانی فطرت میں عجیب سا بوچھال آتا ہے۔ مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا، میں حیران تھی کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کبھی نہیں ہوا، بلکہ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ ہاں، پہلے ہی مہینے میں میں نے خواب میں آدم کو دیکھا، ابو البشر کو دیکھا۔ حضرت آدم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا آمنہ مبارک ہو، سید الانبیاء والمرسلین کی ماں بننے جا رہی ہو۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا، ہر مہینہ کسی مہینے میں 2 یا 3 نبی میرے خواب میں آتے، کم سے کم 2 ہر مہینہ، یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آخر ماہ اظہار کا ماہ جو تھا، نور کے ظاہر ہونے کا، نور کے ظہور کا جو مہینہ تھا، وہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ہر وقت مجھے خوشخبریاں سنائی جاتی رہی کہ مبارک ہو آمنہ، نبی آخر الزمان کی والدہ بن رہی ہو، مبارک ہو فخر موجودات تمہارے پاس تشریف لا رہے ہیں، مبارک ہو وہ آ رہا ہے جس کے لیے کائنات کا منڈان ہوا ہے، مبارک ہو آمنہ۔ یہ خوشخبریاں مجھے دی جاتی رہی، یہاں تک کہ ظہور نور کا وقت آیا۔ اب بی بی آمنہ کہتی ہے کہ جس وقت ولادت کی گھڑیاں قریب ہوئی، میری نظروں سے جہاں تک میری نظر جاتی تھی سارے حجابات اٹھا لیے گئے تھے، یہاں تک میں نے کسرا کا محل دیکھا، ایران کی سلطنت دیکھی، سلطنت روم تک میری نظریں گئی، شام تک میں بنا کسی حجاب کے دیکھ رہی تھی، اور حد میں یہ تھی کہ جب میں آسمان کی طرف دیکھتی تھی تو آسمانی ساری منزلیں ایسا لگتا تھا کہ سارے ستاروں کے جھرمٹ کو لیے ہوئے میرے کوچے کی طرف دوڑ رہی ہے، اور جب وقت ولادت قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ سارے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے میرے آنگن میں آ رہے ہیں۔ استقبال مصطفیٰ کے لیے کائنات کا چپا چپا بے چین تھا۔ یہ بی بی آمنہ کا مشاہدہ ہے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس شب کو شب میلاد ٹھہری اور جس صبح کو رسول کائنات تشریف لائے تو وہ وہی سامہ جو شام اور عراق کے درمیان تھا، دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایک ہی رات کو سارا کا سارا بحیرہ خشک ہو چکا تھا۔ صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو ریگزار کا میدان بدل چکا تھا، پانی غائب تھا، ایک قطرے آپ بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ جتنے پرستش کرنے والے تھے آج وہاں پہنچتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ راتوں رات بحیرہ غائب ہے، اپنے راہبوں کے پاس، رہبان کے پاس، علماء کے پاس، اسکالرز کے پاس، پادریوں کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، رات کے ہوتے ہوتے صبح ہونے تک بحیرہ صحابہ غائب ہے۔ یا پانی اتنا آسانی سے نہیں جا سکتا، یہ پانی اگر بہتا تو آبادیاں بہہ جاتی، یہ پانی کہاں غائب ہو گیا، کیسے خشک
عرش ہو گیا، اس وقت ان کے مذہبی پیشوا کہتے ہیں کہ لوگوں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آخر الزمان تشریف لا لیے، نبی آخر الزمان تشریف لا لیے۔ ادھر ایران کا وہ آتش کڑا جو 4000 سال سے روشن تھا، جس کی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تھے، یہ ایک رات ایسی ہے کہ لکڑی کی تازہ کمک اس میں ایندھن کے طور پر ڈالی جا رہی ہے، اور آگ ہے کہ پست ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے رات بڑھتی جاتی ہے آگ نیچے آتی جاتی ہے، یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت جب قریب ہوا تو آگ فرو ہونے لگی۔ ہزار چند کوشش کی کہ پھر سے آگ روشن کی جائے، اب آگ روشن نہیں ہوتی ہے۔ یہ مجوسی اپنے پیشوا کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ آگ جو ہم نے سنا ہے ہزاروں برس سے تازہ جس کے شعلے لپکتے تھے، آج فرو ہو رہی ہے۔ انہوں نے پکار کے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں۔ اب ادھر وہ ستاروں کے پرستار جب ستاروں پر نظر کرتے ہیں رات کی تاریکی میں، بی بی آمنہ کا جو مشاہدہ تھا وہی حق ہوا کہ وہ سارے ستارے تاروں کی انجمن سمٹ کے ایسا لگتا تھا کہ زمین پر اتر رہی ہے۔ جب سمت میں لوگوں نے تاغدو کی تو پتا چلا کہ مکے کی طرف یہ ستاروں کی انجمن چل رہی ہے۔ جب تعاقب کرتے ہوئے مکے کی اس گلی میں پہنچے جہاں آمنہ کا لال تشریف لا رہا ہے تو دیکھا کہ یہ ستارے اسی کے گھر کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ہو گئے اس دور کے جو ایسٹرونومرز تھے، ایسٹرولوجسٹ تھے، ان کے پاس گئے، ماہر اجسام فلکی، ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ ہم نے رات کو ایسا منظر دیکھا اور صبح ہوتے ہوتے ستاروں کو زمین پہ اترتا ہوا دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ نبی آخر الزمان تشریف لا لیے۔ اب ایک مرحلہ تھا، کعبے میں موجود 360 بت۔ حدیث کی کتب میں ہم نے پڑھا ہے کہ خود ابو جہل خود روایت کرتا ہے کہ اس رات کو میں ہمیشہ کی طرح ابھی اجالا ہونے سے پہلے کعبے کو گیا۔ جب وہاں گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ 3 بڑے بت جو ہیں وہ مجھے دکھائی نہیں دیتے ہیں، اور اندر ایسا لگتا ہے کہ زمین دہل رہی ہے، ہلچل سی ہے۔ میں نے سیڑھی لگائی، اوپر چڑھا، دیکھا کہ وہ تینوں بڑے بت زمین پر منہ کے بل جھکے ہوئے ہیں، بلا تشبیہ سجدے میں ہیں، سجدے میں ہیں، اور ان کے پیچھے جو بقیہ 357 تھے وہ سارے کے سارے زمین بوس تھے، سجدے میں سب صنم گرے میرے صنم کو دیکھ کر، سب نیچے آ گئے۔ دنیا کی یہ چاروں تہذیبوں نے دم توڑا، سب کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ اب یہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے۔ اللہ نے جو بشارتیں سنائی تھی یہود میں اور عیسوی علماء میں جو جانکاری رکھنے والے تھے، انہوں نے بھی یہ باتیں بتائیں۔ ہر صحیفہ آسمانی کے ذریعے اعلان ہوا، پہلے ہی سے آمد مصطفیٰ کے گیت ترانے گائے گئے، ایک کے بعد دیگرے 1,24,000 نبی اور رسول یہی بیان سناتے رہے۔ اب سرکار مدینہ نے مکے میں بی بی آمنہ کے گھر میں اپنے جلووں کی رانائیاں بکھیری۔ مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لائے۔ استقبال کے لیے جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کو لے کر زمین پہ ورود کرتے ہیں۔ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ جبرائیل 3 بلند پرچم اپنے ساتھ لائے تھے۔ کیا لائے تھے؟ جھنڈے، جھنڈے، علم، عربی میں علم کہتے ہیں، ہندی میں جھنڈا، انگلش میں فلیگ۔ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، آپ ہری جھنڈی لے رہے تکلیف ہو جاتی، آپ پیلی جھنڈی لے رہے تکلیف ہو جاتی۔ یہ جھنڈے وڈے کا شریف کر لیے، کون نکالے؟ ہم نکالے، پہلے سے نکل کو ہے نہیں، ہم نکالے۔
جبریل پرچم لے کے 70,000 ملائکہ مقربین ملائکہ اعلیٰ کے فرشتوں کو لے کر آئے اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ پر نصب کیا. کعبے پہ جھنڈے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ہمارے گھر پہ جھنڈا لگا تو اعتراض، کعبے پہ جھنڈا آئندے بدعت یہاں تک چلے گئی. دوسرا جھنڈا بی بی آمنہ کے گھر پر نصب کیا گیا. دنیا کو بتایا جا رہا ہے دیکھو یہ کعبہ ہے، یہ اسلام کے تقدس کی علامت ہے، یہ مذہب اور اس کے حقانیت کی دلیل ہے. یہاں سے حق اور حقانیت سے آگہی دنیا کو ملتی ہے. یہ وہی کعبہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان نوابیتی وجہ للناس الذی ببکر مبارک وہدی للعالمین. میں نے کعبے سے پوچھا، عالم تصورات نے کعبے سے پوچھا کہ اے کعبہ یہ ہدی للعالمین، ہدایت کی دو قسمیں ہم نے پڑھی ہے، ہدایت قولی، ہدایت فعلی. ہدایت قول سے، ہدایت فعل سے. اے کعبہ تو ہی بتا، تو پہلی عمارت ہے اس دنیا میں. اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس. اقبال نے بھی یہی مضمون کو بیان کیا اپنے نظم میں. دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پازواں ہیں وہ پازواں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا. بڑی مشہور نظم ہے اقبال کی. الغرض ہم نے کعبے سے پوچھا کہ یہ ہدی للعالمین کیا ہدایت تم دے رہے ہو؟ بی بی آمنہ کہتی ہے جس وقت میلاد قریب آیا میں نے دیکھا کہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے. کیا دیکھا؟ کعبہ میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے. جب کعبے سے ہم نے سوال کیا کہ ہدی للعالمین کون سی ہدایت آپ دیتے ہو، کہا یہ پہلی ہدایت تھی، میں نے مصطفیٰ کا ادب دنیا کو سکھایا اور بتا دیا کہ لوگوں دیکھو جب کعبے کا کعبہ آتا ہے تو کعبہ اس کی طرف جھک جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. سرکار دو جہاں کی میلاد کا وقت اور یہ عجائبات کا ظہور ہو رہا ہے. بی بی آمنہ کے گھر میلاد شریف ہوئی، جبریل آئے، فرشتے آئے. دو مقدس خواتین بی بی آمنہ تنہا تھی گھر میں. ان کی ہمت بڑھانے کے لیے اور اس وقت میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے تشریف لائی. بی بی آمنہ نے پوچھا آپ کون؟ تو ایک نے کہا میں آسیہ ہوں. دوسروں نے کہا میں مریم ہوں. پوچھا یہ آپ کے پیچھے یہ سفید لباس میں یہ جو مخلوق دکھائی دے رہی یہ کون ہے؟ کہا یہ حوران بہشت ہے، یہ حوران بہشت ہے. ادھر گھر میں حوریں آ گئی ہیں. پھر دیکھا کہ جبریل نے پرچم نصب کیے اور بی بی آمنہ کے گھر میں ایک سفید مرغ کی شکل میں موجود ہو گئے. ایک نورانی مرغ تھا جو بار بار یہ صدا دیتا تھا باہر سے اظہر یا نبی اللہ، اظہر یا رسول اللہ، اظہر یا خیر خلق اللہ، اظہر یا زینت عرش اللہ. اے اللہ کے نور ظاہر ہو جا، اے مخلوقات میں بہترین مخلوق ظاہر ہو جا، اے عرش کی زینت ظاہر ہو جا، اے اللہ کے نبی ظاہر ہو جا. سرکار دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم کون و مکان کے مالک اس دنیا میں ایسے تشریف لائے کہ بالکل آپ کی حیات جسمانی اس وقت پوسچر باڈی ایسا تھا کہ بالکل آپ سجدے میں تھے اور مقطوع بید القدرت الالہیہ دہین مکھولۃ بکحل عنایت عینا.
آنکھوں میں سرما لگا ہوا، بالوں میں کنگھی کی ہوئی، صاف ستھرے، مختون، ناک بریدہ، مختون لگتا تھا بھیجنے والے نے خود سنگھار کر کے بھیجا، خود سنگھار کر کے بھیجا ہے۔ اسی بات ہی کو تو حضرت حسان بن ثابت نے رسول کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ آپ کی میلاد شریف کے 4 بیت 4 مصرے لکھ کے لایا ہوں آقا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے سناؤ اس میں کوئی بدعت تو نہیں ہے، میں ذرا سنوں گا، کوئی شرک تو نہیں ہے، میں ذرا سنوں گا اس کے بعد اجازت دوں گا۔ معلوم ہے کہ صحابی ہے، صحابی ہے، جب بیان کرے گا تو رسول کی ایسی عظمت بیان کرے گا جس سے توحید مجروح نہیں ہوگی، ایمان اور مضبوط ہوگا۔ وہابی کا کلام ہوتا ہے جس میں رسول کی تنقیص ہوتی ہے، جو صحابی کا کلام ہوتا ہے اس میں رسول کی عظمت بیان ہوتی ہے۔ ہماری شان میں بیت ہے، کہا یا رسول اللہ اس میں آپ کی میلاد کا ذکر ہے۔ سرکار نے فرمایا آؤ حسان منبر پر چڑھ جاؤ۔ خود نیچے جلوہ افروز ہو گئے، اب حسان کپ کپانے لگے، کہا سرکار دو جہاں میری مجال ہے، آپ نیچے تشریف رکھے ہوئے میں منبر پر چڑھوں گا۔ آقا میری مجال ہے، آپ نیچے بیٹھے میں منبر پر جاؤں گا۔ سرکار نے کہا اے حسان ہم حکم دے رہے ہیں منبر پر چڑھو۔ الادب تحت الامر، الامر فوق الادب۔ حکم ادب کے اوپر ہوتا ہے، یہ خود ادب ہے حکم سننا، حکم کا نہیں سننا بے ادبی ہے۔ یہاں منبر پر چڑھو۔ ہم نے عالم تصورات میں سرکار دولہ سے پوچھا ہے آقا نامدار یہ آپ نے حسان کو اوپر کیوں چڑھا دیا؟ سرکار آپ نیچے کیوں بیٹھ گئے؟ ارے سنانے والا تو آپ کا چہرہ دیکھ کے سنانا چاہتا تھا، آقا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ منبر پر تشریف رکھتے۔ آقا نے فرمایا ارے سن نادان، میرا جو مقام ہے وہ تو منبر سے بھی بڑا ہے، میں تو عرش پہ بھی نالائن سے چلے جاتا ہوں۔ میرا مقام تو وہ ہے میں عرش پر بھی نالائن سے چلے جاتا ہوں۔ ارے سن، دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو میری مدحت کرنے والا، میری میراث بیان کرنے والا ہوتا ہے میں اس کو ایسی بلندی دیتا ہوں، میں اس کو ایسی بلندی دیتا ہوں۔ مدیح نبوی کا مقام ہے، مداح رسول کا مقام ہے، سرکار کی نعت پڑھنے والے کا مقام ہے۔ اسی لیے ہم بھی جب نعت سنتے ہیں تو نعت خان کو اوپر بٹھاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، وقار اہل سنت۔ سرکار نے فرمایا سنو، ابھی کھڑے ہو گئے، نظر سرکار پر زمین ہے، یہ پڑھ رہا ہے، سبھی کو معلوم ہوگی یہ روائی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ احسن احسنہ دونوں طریقے سے جائز ہے، احسنوں میں اس میں تفصیل ہے، احسنہ میں ماضی معروف کی گنجائش ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جو عربی نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے اردو میں منظوم اس کی روائی کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں۔ منظوم: تجھ سا حسین کوئی اس آنکھ نے نہ دیکھا، تجھ سا جمیل کوئی اب تک ہوا نہ پیدا، پیدا کیا خدا نے ہر عیب سے مبرہ، پیدا ہوا ہے ایسا جیسا کہ تو نے چاہا۔ سبحان اللہ۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ کلام کس کا ہے؟ حسان بن ثابت، صحابی ہیں، صحابی کی ہر بات ہمارے لیے دلیل ہے، اور ایسی دلیل کہ حضور خود سنے، اعتراض نہیں کیے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو حسان؟ ہر عیب سے مبرہ ہوں میں، بے عیب خدا کی ذات۔ رسول کو بے عیب بولے تو شرک ہو جاتا۔ حسان عقیدہ دے رہے خلقت مبرا من كل عیب، من كل عیب، اللہ نے ہر عیب سے مبرہ کر کے دنیا میں آپ کو بھیجا۔
کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں آنے سے پہلے سے ہی میرے آقا کی مرضی چلتی ہے، سبحان اللہ، اپنی مرضی سے آتے ہیں، جیسا چاہتے ویسا آتے، جب چاہتے ہیں تب آتے، جیسا چاہتے ہیں ویسا آتے، جہاں چاہتے ہیں وہاں آتے، جہاں چاہتے ہیں وہاں آتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا آتے ہیں۔ ارے مارکس میں رہنے والے غیور سنی مسلمانوں، جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں میرے آقا آ جاتے ہیں۔ دل کی گہرائی سے تو نے نعت پڑھی، عجب نہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی پاساری آ گئی ہو۔ جہاں چاہتے آتے، جہاں چاہتے آتے۔ کون ہے ہم گورکھ والے؟ نور لکھا ہے نا، سنا نا آپ نے آصف برقیہ کے بارے میں، کتنے لمحوں میں چلے گیا اور بلکہ کا تخلو اٹھا کے لایا۔ میرے سرکار کو آنے جانے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ تو عرش پر پلک جھپکنے تک چلے جائے اور زنجیر ہلتی رہے اور وضو کا پانی بھی اپنا راستہ طے کرتا رہا، پھر واپس بھی آتا ہے، اس کے لیے کیا دشواری ہے؟ اور سنو، اگر یہ نہیں مانتی کہ سرکار کا تشریف لائے، بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن ہم دیوانے عاشق ہیں، ان سے ہر اچھی امید رکھتے ہیں۔ اتنا تو میں مانتا ہوں کہ جو مجلس صدق دل کے ساتھ سرکار کے ذکر کے لیے سجائی جاتی ہے، بھلے ہی اگر یہ تم نہ مانو کہ سرکار یہاں تشریف لائے، میں یہ تو مانتا ہوں کہ یہ مجلس طیبہ کی سرزمین پر گنبد خضرا کے سائے میں آقا کے سامنے پیش کر دی جاتی، سبحان اللہ، وہ بھی ممکن ہے۔ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، کے لیے نہ یہ مشکل ہے نہ وہ مشکل ہے۔ حضرت احسان نے میلاد شریف کا قصیدہ پڑھا، آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ کہاں سے نکال لیے؟ نکال لیے، پہلے کہیں تھا، نکال لیے۔ نکالتے کون سی اس کو ہے بھائی، جو پہلے سے کہیں ہو؟ کہاں سے نکال لیے؟ صحابہ کے عمل سے نکال لیے۔ کہاں سے نکال لیے؟ جبرائیل کی سنت سے نکال لیے۔ کہاں سے نکال لیے؟ حدیث میں پڑھے نکال لیے۔ روائی میلاد کی حضرت احسان نے پڑھی، جبرائیل جھنڈے لے کے اترے، ذرا سا اب وہ منظر، بس آپ تصورات کی دنیا کو اپنی موت پر کر لیں۔ سرکار دو جہاں دنیا میں تشریف لائے، اور جس شان سے تشریف لائے، نہ پہلے کوئی آیا تھا، نہ صبح قیامت تک کوئی ایسا آئے گا۔ آنے والا اس شان سے آیا، بچپن شریف کی منزلیں۔ بی بی آمنہ حلیمہ سعدیہ کو بلا کے لاڈلے کو سپرد کرتی ہے۔ عبد المطلب دادا جان حلیمہ سعدیہ کو یہ ذمہ داری سونپتے ہیں۔ جب وہ آ رہی تھی مکے کی طرف، تو جو سواری پر آ رہی تھی وہ پورے قافلے میں سب سے پیچھے پیچھے۔ روایت میں آتا ہے کہ 7 مقامات پر وہ اونٹنی جو حلیمہ سعدیہ جس پہ بیٹھ کے مکہ آ رہی تھی، تھک کے بیٹھ گئی۔ لاغر، مریض، بیمار، ضعیف، کمزور، لاچار، جگہ جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ قافلے والے پلٹ پلٹ کے حلیمہ کو دیکھتے، ارے کیا ہے حلیمہ؟ منت سماجت کرتی، خدا را مجھے چھوڑ کے نہ چلے جاؤ، پھر سے میں میرے جانور کو سدھاتی ہوں۔ 7 مرتبہ یہ ہوتا رہا بیان۔ حضرت عبد المطلب نے لاڈلے کو حوالے کیا، بی بی آمنہ نے رخسار چومے، پیشانی چومی، لاڈلے کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، مولا تو نے اس شان کے صاحبزادے کو مجھے عطا کیا ہے،
تو ہی محافظ و نگہبان ہے۔ مجبوری میں حلیمہ کو سونپ رہی ہوں۔ اب حلیمہ ریشم کا ایک کپڑا اپنے ساتھ لائی تھی، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے لیتی ہے، اپنے آغوش میں لے کے سواری پر بیٹھ جاتی ہے۔ ابھی اونٹ کی مہار تھامی نہ تھی، وہ اونٹنی کھڑی ہو گئی۔ اب قافلہ واپس جا رہا ہے، جو اونٹنی سب سے پیچھے 7 مرتبے تھک کے قافلے والوں کو چھوڑ کر بیٹھ گئی تھی، اب اس اونٹنی کا یہ حال ہے کہ حرم کی طرح کلیلیں بھر رہی ہے، اور رفتار کا یہ حال ہے کہ قافلہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو پکار پکار کے راکب سے کہنا پڑتا ہے کہ ذرا لگام دو، ذرا ٹھہراؤ، قافلہ پیچھے ہو جا رہا ہے۔ اونٹنی کو بار بار روکا جا رہا ہے کہ اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہے؟ آتے وقت تو سب سے پیچھے پیچھے چلتی تھی، جاتے وقت سب سے آگے آگے چل رہی ہے۔ 1 2 3 مرتبہ ایسا ہوا، اس کے بعد دیکھا کہ اونٹنی کے قدم دیکھ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ متحیر ہونے لگی کہ کیا ہو گیا ہے اسے، کہیں کچھ کیفیت ایسی تو نہیں ہوگی۔ بعض مرتبہ اونٹ بے قابو ہو جاتے تھے، پاگل ہو جاتے تھے، سمجھا شاید کوئی پاگل پن کا دورہ ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ میرے گود میں ایک شہزادہ ہے، عرب کے اس خاندان کا بچہ ہے کہ جس جیسا خاندان کوئی نہیں ہے۔ سارے شرفائے عرب میں جو خاندان سب سے افضل و اعلیٰ و برتر ہے، اشرف ہے، ان کا لاڈلا ہے، ابھی تو جانتی نہیں ہے کہ کون ہے اور کیا ہے۔ اونٹنی پر لیے ہوئے اب اونٹنی کو خود اپنے ہاتھ سے مہار تھام کر چیخ کر چلاتے ہیں، عربی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ ارے رک رک رک، ٹھہر ٹھہر۔ اونٹنی پلٹ کے حلیمہ سعدیہ کو دیکھتی ہے، کہتی ہے حلیمہ آتے وقت کی رفتار بھی دیکھی، جاتے وقت کی رفتار بھی دیکھ رہی ہو، سمجھتی ہو کہ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ ارے سنو، میں پاگل نہیں ہوئی ہوں، بلکہ مجھے اب شعور آیا ہے۔ پوچھا کاہے کا شعور آیا ہے؟ کہا سنو، آتے وقت تو سب سے کمزور میں تھی، اب جاتے وقت میری رفتار ایسی ہے حلیمہ، اگر مجھے چھوڑ دو تو میں آسمان کے زینے بھی طے کر لوں، آسمان کے زینے بھی طے کر لوں۔ حلیمہ نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ پکار کے کہنے لگی حلیمہ جس لاڈلے کو تم گود میں لیے بیٹھے ہو، ارے سنو، یہی تو وہ ہے کائنات کی انعام جس کے ہاتھ میں آنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیوطی یہ پورا واقعہ نقل کرتے اور کہتے ہیں کہ اونٹنی عربی میں کلام کرنے لگی، عربی میں اونٹنی بی بی حلیمہ سعدیہ سے کلام کرنے لگی۔ آپ نے کہا اچھا تو نے تو جان لیا نا کون ہے؟ خدارا ذرا سنبھل جائے، ذرا ٹھہر کے چل۔ کہتی ہے خوشی میں رقص کر رہی ہوں، خوشی میں رقص کر رہی ہوں۔ ایک نقطہ یہاں عرض کر دوں، میرے بھائی نوجوان اور نوعمر بچے بھی یہاں ہیں، بزرگ بھی یہاں ہیں، سب سے معذرت کے ساتھ میلاد شریف کے جشن میں بعض نوجوانوں کو خوشی میں، انبساط میں رقص کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ رقص کرنے کی اجازت ہے۔ جس وقت مولا مشکل کشا کو من کنتو مولا فعلی مولا کا ارشاد سرکار نے سنایا، من کنتو مولا فعلی مولا۔ حدیث میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق حضرت علی کا ہاتھ اپنے بغل میں دبا لیے خوشی سے، کتنی محبتیں تھی آپس میں، اور اس کے بعد ایک پاؤں پر رقص کرنے لگے۔ ایک ہی بات معلوم ہوا کہ خوشی میں انسان فرق مسرت سے بے حد خوشی مل جائے تو ایسا کرتا ہے۔ یہ وہ رقص ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں وجد کا۔ یہ وجدانی کیفیت، اس کو کہتے ہیں وجدان۔ ایسی وجدانی کیفیت کی گنجائش ہے، ڈانس کی گنجائش نہیں ہے۔ ڈانس کی پچھلے سال 63 سال اطلاعات ہمیں ملتی رہی کہ شب میلاد ہمارے بعض نوجوان جوش میں ہوش کھو دیے،
ارے محبت مصطفیٰ میں مست ہونے کی اجازت ہے، بدمست ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ بدمستی اچھی نہیں. گلال پھینک رہے، ڈانس کر رہے، اور ادھر ادھر اغیار کے آبادیوں میں جا کے فتنہ انگیزی، شر انگیزی کے سلوگنز چھوڑ کے آ رہے. آپ کو خوشی منانے کا حق ہے. یہ خوشی ہمارا بنیادی حق ہے، کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. قرآن نے دیا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی جن کو خوشی کرنے سے قرآن نے منع کیا تھا. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. خبردار خوشیاں نہ کرو، ایسی خوشیاں رب کو پسند نہیں ہیں. لیکن جب یونس کے نبی کی پیدائش کا ذکر ہوا، میلاد مصطفیٰ کی بات ہوئی، اللہ کی رحمت کی بات ہوئی، اللہ کے فضل کی بات ہوئی، تو یہی قرآن غلامان مصطفیٰ کو سلیقہ دے رہا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرما دو اس فضل اور اس رحمت پر کہ وہ خوشیاں کریں. لیکن یہ خوشیاں، قرآن نے خوشی کرنے کو کہا، فرحت، تفریح، اسی سے بڑا خوشی کرنے کی اجازت ہے. اور بڑی حکمت ہے، خوشی کی بجائے کوئی اور عبادت کا ذکر نہیں ہے. فَلْيَصُومُوا نے کہا، فَلْيُصَلُّوا نے کہا، فَلْيَتَوَفُّوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ نے کہا، بلکہ فَلْيَفْرَحُوا کہا. نہیں تو پابند لگا نمازش پڑھنا، روزے رکھنا، طوافش کرنا رب کو معلوم ہے. کچھ ایسے یہ پیام ہے میرا، میں ہر جگہ لوگوں سے یہ معروضہ رکھ رہا ہوں، آپ سے بھی ہے کہ خوشیوں میں بدمست مت ہوئیے، ہوش مت گوائیے اپنا. افراط و تفریط کا شکار مت ہو. اس کو افراط و تفریط کہتے ہیں. افراط و تفریط میں مت جائیے. منحوظ رکھیے آپ جس کی خوشی منا رہے ہیں وہ ساری کائنات کو تہذیب کی بھیک بانٹنے والا. اسلام وہ مذہب ہے جس کی چوکھٹ سے ساری دنیا نے تہذیب کی بھیک لی ہے اور لیتی ہے، لیتی رہے گی. ہم ہی وہ قوم ہیں جن کے لیے قرآن نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بہترین لوگ تم ہو. تمہیں پتا نہیں کہ تم کون ہو. تم نے اپنے کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ صرف ڈانس کرنا، اس طرح ناچنا، ایسی حرکتیں کرنا جو تہذیب کے مغایر ہوں، ایسی باتیں کہنا، ایسے سلوگنز دینا، ایسے نعرے بلند کرنا جن کا تہذیب سے کوئی ناتا رشتہ نہیں ہے. تم تو وہ ہو کہ دنیا کو تہذیب سکھانا تمہارا فریضہ ہے. دنیا کو کلچر اور سویلائزیشن سے آگاہ کرنا یہ تمہارا منصب ہے. اللہ نے تمہیں تو پیدا کیا ہے ساری دنیا کی امامت کے لیے. تم ہی تو ہو جو بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لا سکتے ہو. تم ہی تو وہ ہو کہ جو تعلیمات کے ذریعے ایسا انقلاب پیدا کر سکتے ہو کہ وہ انسان ایسا انسان بن جائے کہ جس کو دیکھ کے فرشتے بھی فخر کرے. تم ہی تو وہ ہو جس کو اللہ نے اپنا دستاویز دیا. تم ہی تو وہ ہو جس کو اللہ نے اپنا کلام دیا. تم ہی تو وہ ہو جس کو اپنا محبوب دیا. خدا را ہمارے معاشرے کی کچھ برائیاں ایسی ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں اور کچھ برائیاں تو ایسی ہیں میں معافی چاہتا ہوں. یہاں اس مجمع میں سمجھتا ہوں 90% اہل بارکس کا مجمع ہے اور اہل بارکس اپنی وابستگی، اپنے مضبوط عزائم، اپنے استقلال، اپنی حمیت، اپنی غیرت کے لیے ایک مقام، ایک نام رکھتے ہیں. لیکن میں تو آپ سے بہت دور رہتا ہوں.
بول سہانے. میرے دل میں تو آپ کے لیے وہی ادب اور احترام ہے کہ میں آج بھی قدر و منزلت کی نگاہوں سے نہ صرف بارکس کو دیکھتا ہوں بلکہ جب جب یہ لفظ بارکس سننے کو ملتا ہے جی ہی جی میں خوش ہوتا ہوں کہ یہاں وہ قوم رہتی ہے جو قوم زندہ، اس کا مذہب زندہ، اس کی تہذیب زندہ، اس کا کلچر زندہ، اس کا سویلائزیشن زندہ، اس کا نبی زندہ، اس کے اولیاء زندہ، اس کے شہداء زندہ، اس کے صدیقین زندہ، اور سنو چاہنے والے غلام بھی زندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی ہے روح ایمان کی کہ ہے میرا نبی زندہ. جو ان کے پاؤں سے مس ہو گئی وہ خاک بھی زندہ. سمجھتا ہی رہا ابو جہل مردہ اپنی مٹھی میں، مگر نام نبی لے کر ہوئی ہر کان کری زندہ. یہی نیت نے چاہا تھا حسینی نقش مٹ جائے تو پہلے ہاتھ دلوں میں ہے حسین ابن علی زندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اہل بارکس اپنی عقیدت، اپنے ایمانی بلبلہ جوش، اپنے تہذیب تمدن، اپنے ورثے سے جو بزرگوں نے انہیں دیا ہے، اسلاف سے ان کو ملا ہے، اخلاقی اقدار سے نہ صرف جانے پہچانے جاتے ہیں، آپ کی تاریخ ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں آج بھی ایسے لوگ ہیں، میں نے کچھ باتیں سنی ہیں یہاں، آپ کے جو بزرگ آپ سے جدا ہوئے ان کے بارے میں کچھ باتیں میں نے سنی ہیں. ان میں وہ خوش نصیب بھی تھے جنہوں نے بیداری میں سرور دو جہاں کو دیکھا، خلفائے راشدین کو دیکھا، نماز کے لیے صلاۃ پکارتے فجر کو روز نکلتے تھے. ایک دن ایسا بھی منظر آ گیا کہ گلی سے گزر رہے، سامنے نورانی چہرے چلے جا رہے ہیں. ایک جھرمٹ ہے، اس جھرمٹ میں تاجدار کونوں مکہ گلوہ فروز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل بارکس میں ایسی ہستیاں تھیں، ممکن ہو آج بھی ہیں. ایک شخصیت ہم سے جدا ہو گئی جو پچھلے سال آپ کی سرپرستی کر رہے تھے، مولانا عبداللہ کرموشی. اللہ ان کی قبر پر انوار کا نزول کرے، ان کی بازار میں رحمتوں کی چادریں اترے، ان کے مدارس بلند ہو. یہ بارکس اب بھی اپنی ایک پہچان، ایک شناخت رکھتا، ایک آئیڈینٹی ہے اس کی. خدا اس کو پامال ہونے نہ دیجیے، اس کو تحس نحس ہونے نہ دیجیے. آپ کی اپنی ایک پہچان ہے، آپ اندازہ کرو کہ آپ کون ہو اور کیا ہو. آپ کو اندازہ نہیں. ہم نے سنا، اگر غلط سنا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، اور اگر سچ ہے تو ایک لمحہ فکر ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ اسی بارکس میں طرح طرح کے جشن ہوتے ہیں. یہی لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. خواتین میں ایسی مذموم مراسم رسومات صلاحیت کر گئی ہیں کہ آج ہماری ماؤں بہنوں سے اسلامی کلچر چھن رہا ہے. وہ اسلامی مصنوعات کا کردار جس کے لیے اہل بارکس مشہور تھے اور انشاءاللہ رہیں گے. اللہ وہ دن لائے پھر سے. خدا اپنی تہذیب کو ہاتھ سے جانے نہ دو. یہ ہماری شناخت، اگر ہم نے اپنی شناخت مٹا لی تو پھر زمانہ جس سوگروی کے ساتھ چل رہا ہے ہمیں رون کے نکل جائے گا. ہماری پہچان بھی نہ ہو سکے گی، ہم کون تھے، کون ہیں، کیا ہو گئے. اللہ کے لیے میرا معروضہ ہے آپ سے، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، یہ محبت بھرا معروضہ لے کے آیا ہوں. یہ وہ آبادی ہے جہاں ذی علم شخصیتیں اپنی زندگیاں کاٹی. یہ وہ علاقہ ہے جہاں اہل اللہ رہے ہیں. کچھ کو میں جانتا ہوں، مجھے کچھ تعارف ہے، اور الحمدللہ اب بھی کچھ پیارے پیارے چہرے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ بارکس اب بھی
वफादारों, रसूल अकरम की गुलामी बजा लाने वालों से खाली नहीं, अल्लाह इन्हें कायम रखे और आने वाली नस्लों में इनकी बूबास पैदा करे। मारूजा मिलाद शरीफ के मौके पर बात आ गई, इसलिए अर्ज कर रहा था। मिलाद का वो मंजर मैं आपको सुना रहा हूं कि बीवी हलीमा सादिया सरवरे कौनो मकां को लेके घर पहुंचती है। दिन का वक्त है, कुटिया में दाखिल हुई। सरदार दो जहां के लिए नीचे एक लिहाफ रखा, सरकार को उस पर इस्तिराहत पजीर किया और सरकार आराम फरमाने लगे। एक कपड़ा, बारीक सा कपड़ा इस ख्याल से ढांक दिया कि कोई पतंगे, छोटे उड़ने वाली मखलूकात सरकार की नींद में खलल न डाले। अभी उन्हें यह पता नहीं है कि ये वो हैं कि जिसमें नाच पे ना मक्खी बैठती है ना बच्चा, अभी इन्हें पता नहीं है। सरकार को आराम गाह में रखा है। अब शाम की तैयारी में लगे हुए हैं कि रोज शाम होने के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद हलीमा सादिया के शौहर घर आते हैं और आते आते अक्सर वो लकड़ियां काट के लाते हैं। अभी इन्हें ख्याल है कि बाहर से आवाज आएगी, हलीमा मुझे रोज की तरह दौड़ना है और उनके सर से लकड़ियों का गट्ठा उतारना है। सोच रही है कि आज हमारे घर में मेरे शौहर और दो लड़के, सहलों असहल, दो लड़के, एक दो के सिवा एक तीसरा लाडला शहजादा है। मुझे उनकी फिक्र करनी है। मैं वादा निभाना चाहती हूं कि अरब के उस खानदान ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे पूरी वफादारी का सबूत देना है। हर एतबार से इनका जहन रसूल कायनात की तरफ लगा हुआ है। इंतजार करती शाम होने का। कुटिया में अंधेरा हो ही नहीं रहा, उजाला ही उजाला है, उजाला ही उजाला। सोचती है आज दिन इतना बड़ा कैसे हो गया, सूरज डूबता नहीं है, आज शाम होने को तैयार नहीं है। रोज इस वक्त तक तो अंधेरा अपने आंचल फैला दिया होता था और उजाला अपना दामन सिमेट दिया होता था। आज क्या हो जाए कि दिन ढलते ही नहीं है। इसी तबदों में है, बाहर से आवाज आई, हलीमा दौड़ी, कहां भी आई। बाहर निकली तो देखा कि खटाटूप अंधेरा है हर तरफ। शौहर से कहने लगी, तुम अंधेरे में आए हो और घर में उजाला है। बाहर तो सूरज कभी के डूब चुका, हमारे घर में सूरज डूबता नहीं। रोज तो मैं रहती हूं घर में, शाम होते होते कुटिया तो हमारी अंधेरे से ढक चुकी होती है। अभी मैंने चिराग भी रोशन नहीं किया, लेकिन मेरी कुटिया का यह हाल है कि ऐसे मुनव्वर है, मुझे यह एहसास होता है कि अभी दिन का आधा हिस्सा बाकी है। शौहर ने कहा कि हलीमा तेरी अकल दी, देख अंधेरे का कैसा माहौल है, मैं तो बड़ी मुश्किल से रास्ता ढूंढता हुआ घर तक पहुंचा हूं। कहा नहीं, तुम अंदर घर में चल के देखो। शौहर अंदर आए, घर को देखा, माहौल को देखा। अभी नजर उस जानिब नहीं गई है, उन्हें मालूम नहीं है कि कौन नौवारिद है घर में, कौन आया है आज, कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया जिसके नूर से सारा जगमगाया है। सदका लेने नूर का उनके घर शहर गई, बीवी आमिना की गोद मुस्तफा से भर गई। जब अंदर आए वो शौहर और बीवी हैरान है ये मंजर देख के, वाकई घर में तो इतना उजाला है, लगता है कि सूरज डूबेगी। आखिर को बीवी से पूछा, क्या बात हुई, ऐसा क्यों महसूस हो रहा मुझे? तुमने कहा तो मुझे यकीन नहीं आता था, लेकिन मैं जब अंदर आया हूं तो बिलाशुबा समझ में नहीं आता कि बाहर रात घर में दिन। अरे घर से ज्यादा रोशनी तो बाहर हुआ करती है, घर तो ढका होता, मुसक्कफ होता है। ये क्या बात है, कोई दिया भी रोशन नहीं, कोई चराग भी रोशन नहीं है, और घर है कि बुक़े नूर बना हुआ है। हलीमा क्या बात है? तब हलीमा कहती है, जरा ठहरो, मैं अभी देखती हूं।
ایک کالا کپڑا لیا، سرکار نے دو جہاں پر ڈال دیا. سمجھ رہی تھی کہ شاید روشنی یہیں سے پھوٹ رہی ہے، یہ کالا کپڑا اس روشنی کو دبا لے گا. اس شاعر نے کہا بے فائدہ خیال ہے ان کو حجاب کا، پردے میں رخ چھپا ہے کہیں آفتاب کا. سبحان اللہ، پردے میں چھپا ہے کہیں آفتاب کا. جب کالا کپڑا ڈالی تو کالے کپڑے کے اندر سے اب تو کرنیں اور کھل کے آنے لگی. سفید کپڑے میں وہ اتنی نمایاں نہ تھی. جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو شوہر اور بیوی یہ دیکھ کے حیران تھے. لگتا تھا کہ آسمان کے آفتاب سے روشن کوئی آفتاب گھر میں آ گیا. سبحان اللہ. پوچھا حلیمہ یہ کون ہے؟ حلیمہ نے ساری تاریخ سمجھائی. یہ عرب کے اس گھرانے کا لاڈلا ہے جس گھرانے جیسا گھرانہ عرب میں نہیں ہے. شرفائے عرب کا وہ دلبند ہے جو عبد المطلب کا پوترا آمنہ کا لاڈلا ہے. حدیث کتب بہت سے واقعات اس میں بتاتے ہیں. صرف میرے مضمون سے جو باتیں ریلیٹڈ ہیں میں صرف وہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. اب سرکار تو یہاں اسی کٹیا میں اپنی عمر شریف کی آگے کی منزلوں کی طرف رواں دواں ہونے لگے. چلت پھرت گفتگو کلام ہر مرحلے پر ہر زاویے سے حلیمہ سوچتی میں نے نہ جانے رب میں کتنے بچے دیکھے، ایسا بچہ نہیں دیکھا. نہ ایسی گفتگو کسی کی سنی، نہ آنکھیں ایسی دیکھی، نہ نظر ایسی دیکھی، نہ کلام ایسا دیکھا. میرا محبوب اللہ ہے. کون ہے اس کے معیار کا دوستو؟ حسن میں حسن بس میرے محبوب کا، حسن مطلق کا ہے آئینہ دوستو. جس پہ ڈالی نظر اس کو اپنا کیا، اس کی آنکھوں میں جادو ہے کیا دوستو، اس کی باتوں میں ہے اس غضب کی کشش، سننے والا فدا ہو گیا دوستو. بس یہ حلیمہ کے مہکتے ہوئے الفاظ رسول اکرم کو روز دیکھتی، آنکھوں سے صدقہ اتارتی. کبھی رخسار کے پیار لیتی، کبھی پیشانی چومتی، کبھی دست بوسی کرتی، کبھی سرور کونین کو دیکھ دیکھ کر اپنے قسمت پر نازاں ہوتی. گھر میں بکریاں تھی، بکریاں چرانے کے لیے پہلے بی حلیمہ جایا کرتی تھی. اب یہ کونوں مکان کا تاجور گھر میں آ گیا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، تو حلیمہ نے یہ ذمہ داری بچوں کو دے دی. کہتے ہیں کہ اس وقت سہل اور اصل کی عمر 8 اور 10 برس یا 11 برس کی تھی. دونوں بھائیوں میں 2 یا 3 سال کا فرق تھا. اصل بڑے، سہل چھوٹے. کہا بیٹا اب تم کو یہ ذمہ داری نبھانی ہے، جانور تمہیں چراگاہ لے جانے ہیں، حفاظت سے لانے ہیں. اور دیکھو اس میں ایک بڑی بکری ہے، ہماری بکری ہے، ہم اس کا دودھ روز دھوتے ہیں، اسی سے ہمارا روزگار چلتا ہے، حلق بیتتا ہے، اس پر زیادہ توجہ رکھنا. اب یہ بچے جانور چرانے کے لیے روز جانے لگے، یہاں تک کہ سرور کونین بھی 4 سال کی عمر شریف کو پہنچ گئے. ایک دن سرور کونین نے مائی حلیمہ سے کہا مائی میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ چراگاہ جانا چاہتا ہوں، میں بھی تو دیکھوں کہ جانور کہاں جاتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، اور جنگل کا ماحول کیسا ہوتا ہے. ابھی تک تو میں کٹیا ہی میں بند ہوں. حلیمہ سعدیہ نے پہلے تو منع کیا کہ ابھی آپ بہت چھوٹے ہو، بہت دور جانا پڑتا ہے، راستے میں کانٹے ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، نامساعد موسم ہوتا ہے، حالات بدلے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی رحمت ابھی نہ کرو. جب دیکھا کہ اصرار بڑھ گیا، کہنے لگے کہ نا میں تو بھائیوں کے ساتھ جاؤں گا، یہ دو میرے بھائی سہل اور اصل، میں ان کے ساتھ جاتا ہوں. ہر چند منایا، دیکھا کہ بزد ہے، جانے پر تلے ہوئے، اصرار ہے. بچوں سے کہا کہ دیکھو بچوں ایسا کرو، اصل سامنے رہے، بڑا ہے، ہوش مند ہے، بیچ میں جانور رہے، جانور کے پیچھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، ان کے پیچھے سہل رہے، سہل کی نظر محمد پر رہے، اصل آگے آگے رہے. کوئی ایسی ویسی بات ہو دونوں بھائی آپس میں طے کرنا، ان کی حفاظت کرنا. چراگاہ کو حضور جانے لگے. چند دن چراگاہ میں گزارے. جس دن سے حضور جاتے ہیں اس جانوروں کے ریوڑ میں
कुछ सूखी बकरियां भी थीं जिनको सिर्फ चारा दिया जा रहा था और उनसे कोई फायदा नहीं था। जिस दिन हुजूर तशरीफ ले गए उस दिन से वो जानवर भी दूध देने लगे। अब तवंगरी ने दावत देनी शुरू कर दी, हलीमा का घर दूध से उबलने लगा। कुछ दिन बीते, हर रोज का मामूल है कि असल आगे, बीच में जानवर, उनके पीछे हुजूर, हुजूर के पीछे सहल, सहल की नजर हुजूर पर होती, असल रास्ता देखते रहते। अब ये चलने लगे। कुछ वक्फे के बाद एक दिन हुजूर की मिजाज नासाज होगी। रिवायत में है कि बुखार था। बीबी हलीमा सादिया ने अब जंगल को जाने से मना कर दिया कि जंगल का मौसम शायद आपको नहीं भा रहा, आप अभी कम से हो और ये जाने आने की जो सौबतें हैं शायद ये आप पर गिरा गुजरेगी, लिहाजा अब आप न जाए। सरकार नासाजी मिजाज भी थी, बीबी हलीमा का इसरार भी था, रुक गए। 3-4 दिन गुजरे। एक दिन सहल और असल जानवर चरागाह में छोड़े दौड़ते हुए हवास बाग घर को आए। बीबी हलीमा ने पूछा, क्या बात है, क्यों इतने घबराए सहमे हो, जानवर कहा है? कहा, जानवर को तो हमने छोड़ दिया। है ये क्या क्या तुमने लोगों की अमानत है? कहा, क्या बताएं, जो हमारी बड़ी बकरी थी, आज हम जबकि चरागाह में जानवरों को चला रहे थे, शेरों का एक गोल आया, 3-4 शेर, और उनमें बहुत ऊंचा, बड़ा कदावर, बड़ा मजबूत शेर था। वो हमारी बड़ी बकरी को पकड़ा, उठा के लेकर चले गए। हम लोग घबराए हुए पहाड़ के दामन में छुप गए और जानवर छोड़ के भाग के आ गए। शायद जानवर हमारे पीछे आ रहे हैं, हमको अपनी जान बचाई थी। बीबी हलीमा ने बहुत गुस्सा किया, कहा, वही तो बड़ी बकरी जिससे हमारा घर चलता था, कि तुमने क्या किया? हम क्या कर सकते, मजबूर थे, शेर से हम मुकाबला कर सकते हैं। 2-3 दिन बच्चों को जानवरों को ले जाने से मना कर दिया, किसी तरीके से चारा जानवरों को फराहम किया, लेकिन कब तक? फिर आखिर ये तय हुआ कि देखो, जानवर लेके जाओ, अपना ख्याल रखो, ऐसी कोई मुसीबत परेशानी तुम्हें मालूम हो, मैं रोज तुम्हें चरागाह तक छोड़ने के लिए आऊंगी, और तुमको ऐसी कोई परेशानी लग जाए, दौड़े हुए मेरे पास आ जाना। फिर ये जानवर लेके चले, चरागाह को गए। इस अरसे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज बहाल हो गई। ताजदार कौनो मकान ने कहा, माई अब मैं सेहतमंद हो गया, मैं फिर से सहल और असल के साथ जाना चाहता हूं। अब इन्हें खौफ है कि वहां को शेर आ रहे हैं। हम चल के रोका, देखा कि ताजदार कौनो मकान का इसरार है कि मैं जाऊंगा। बहुत समझाया, कहा, अच्छा ऐसा करते, मैं भी आपके साथ चलती हूं, 1-2 रोज 3 रोज वहीं बैठूंगी, ऐसा कोई खौफ खतरे की बात होगी तो आपको लेके आ जाऊंगी, आप अमानत हो। मंजूर। 2-3 दिन ऐसा हुआ कि बीबी हलीमा खुद ज्यादा वक्त तक चरागाह में बैठी रही। जब इत्मीनान हो गया कि जानवर शेरों के खतरे से महफूज हैं, इत्तेफाक था आगे होंगे कहीं से शेर, अब कहीं कोई शेर दिखाई नहीं देता है। उसके बाद वो चरागाह जाना छोड़ दी। एक दिन फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहल और असल के साथ चरागाह पहुंचे। ये जानवर चराने में मसरूफ हैं, उतने में वो शेरों का हौल फिर से आ गया। अभी बच्चे चीखने लगे कि फिर से ये खौफ खतरे की बात है, और हुजूर से कहने लगे कि आप कहीं पहाड़ के पीछे छुप जाओ। तो बजाय पहाड़ के पीछे छुपने के, हुजूर पहाड़ पर चढ़ गए और नुमाया हो गए, और देखा कि शेर लपकते हुए उसी पहाड़ की तरफ आ रहे। अब सहल और असल ने चिल्लाना शुरू किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं दौड़ो, भागो, इधर आ जाओ। हुजूर ने उनकी एक न सुनी, पहाड़ पे खड़े रहे, यहां तक कि वो शेर करीब हो गए। जब शेर करीब हुए तो आपने शेर से मुखातिब होकर कहा, ऐ शेर, तुझे मालूम है मैं कौन हूं? पता है तुझे कि मैं कौन हूं? सरकार ने जब ये आवाज लगाई तो अब उनकी चाल बदल गई, उनका हाल बदल गया। वो दुम हिलाते हुए वफादार कुत्तों की तरह सामने खड़े हो गए, सर झुकाए हुए। तब सरकार ने डांट पिलाई, कहा, हमारी बकरी क्यों ले गए हो? कहां है वो बकरी? बड़ा शेर
سرکار سے گفتگو کرنے لگا. پہلا جو کلام اس نے کیا حدیث کی کتاب میں جو ہے وہ یہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پوچھا بکری کہاں ہے ہماری؟ کابیلا دوڑا اور کہیں سے اٹھا کے وہ بکری کو منہ میں پکڑا ہوا صحیح سالم زندہ لا کے سامنے کھڑا کر دیا. پوچھا کیوں اٹھا لے گئے تھے؟ کہا آپ جس دن سے چراگاہ میں آ رہے ہو ہم ہر روز آ رہے ہیں، ہم ہر روز آ رہے ہیں. یہ جھاڑیوں کے پیچھے سے روز آپ کا جلوہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں. یہ 3 4 دن 5 دن 7 دن ایسے بیتے کہ آپ کے جلوے سے ہم نے اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کی. آپ تشریف نہیں لا رہے تھے، آپ کو شاید کوئی حالت تھا، طبیعت خراب تھی، آپ نہیں آ رہے تھے. بےچین تھے ہم کہ پھر اب دیدار مصطفیٰ کہاں کیسے ملے گا. سوچا کہ تدبیر یہی ہے، حلیمہ کی بکری اٹھا کے لے کے جاؤ، یہ خدا آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں وہ حلیمہ کی بکری لے گئے اور یہ ہماری تدبیر کامیاب ہوئی. آج آپ آ گئے ہو، بکری چیر پھاڑ کے لیے نہیں لے گئے تھے، ثابت بکری ہے. ہم خود اس کی حفاظت کر رہے تھے، ہم خود اس جانور کی حفاظت کر رہے تھے. یہ آپ کی بکری ہے، بس اتنی مہربانی کرنا کہ روز آ جانا تاکہ جلوہ میسر ہو جائے. روز آ جانا. یہ واقعہ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ جب دیکھا کہ جانور سے گفتگو کر رہے اور جانور ان کی سن رہے، ہمت آ گئی. دونوں سمٹ کے بعد آ کے کھڑے ہو گئے. تیرا اقبال سلامت، مجھے ڈر کس کا ہے، تیری ہمت ہے مجھے اور اسی ہمت کی قسم. تو بات دور ہو گئی. پوچھا محمد آپ سے جانور کلام کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھا نا تم نے؟ اصل نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ یہ جانوروں کو آپ کی بولی کیسے آ گئی؟ یہ آپ کی بولی سمجھتے؟ پہلے کلام تو آپ نے کیا، بعد میں انہوں نے آپ کی زبان میں کلام کیا. حضور مسکرانے لگے، فرمایا ابھی وقت جائے گا تمہیں سمجھ میں آئے گا. ابھی وقت جائے گا تمہیں سمجھ میں آئے گا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ساتھ لیے ہوئے جانوروں کو واپس گھر کی طرف ہانکتا ہوا ماں کو یہ واقعہ سنانے کے لیے بے چین راستے میں چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ عجیب تماشا ہے. شیر بکری لے گئے، چیرے نہیں پھاڑے نہیں، حفاظت سے اپنے پاس رکھے، اس کو چارہ بھی کھلایا، پھر لا کے واپس چھوڑ بھی دیا. عجیب قسم کے شیر ہیں. گھر پہنچے، جب گھر آئے تو اب وہ بڑی بکری سب سے تیز آگے آگے چل رہی. گھر میں سب سے پہلے بکریوں کے ریوڑوں میں وہی بکری داخل ہوتی. حلیمہ سالیہ دیکھتی کہتی ہاں میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، یہ تو وہی گمشدہ بکری ہے جسے شیر اٹھا لے گئے تھے، بتاؤ تو یہ کہاں سے آ گیا جانور. اصل اور سہیل نے پورا قصہ، اصل اور سال نے پورا قصہ سنایا کہ ایسا 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 ہوا اور جانور آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بن کر یہ جانور ہمارا بکری واپس لا کے دے دیے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ یہاں یہ باتیں کچھ عجیب سی ہے، کچھ سمجھ میں آ رہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو چھوٹے نے بڑے سے کہا کہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی کہ مجھے بہت سمجھ میں آ گیا. کہا چپ، تو بہت چھوٹا ہے میرے سے، مجھے سکھائے گا، تجھے کیا سمجھ آ گیا ابھی سے؟ کہا ہاں جتنا ان کو میں پہچانتا ہوں تم نہیں پہچانتے. کہا وہ کیسے؟ بڑا تو میں ہوں، زیادہ میں جانتا ہوں اور تو ان کو زیادہ پہچانتا ہے. کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جب ہم جاتے ہیں گھر سے تم سامنے ہوتے ہو، تمہاری نظر راستے پر ہوتی ہے، بیچ میں جانور ہوتے ہیں، جانوروں کے پیچھے یہ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے میں ہوتا ہوں، میری نظر ان پر ہوتی ہے، تمہاری نظر ادھر ہوتی ہے، ادھر پیٹھ ہوتی ہے.
میری نظر ان پر ہوتی ہے، ان کی پیٹھ میری طرف ہوتی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے جاتے وقت بھی یہی ہوتا ہے، آتے وقت بھی یہی ہوتا ہے۔ تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے پوچھا اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ کہا اس سے یہ ہوتا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم تو آگے آگے چلتے رہتے ہو، میں پیچھے پیچھے چلتا ہوا روز یہ دیکھ رہا ہوں کہ راستے میں جتنے پتھر ہیں، جتنے حجر ہیں، جتنے شجر ہیں، ہر روز جب جب یہ گزرتے ہیں پہاڑ بھی ان کو سلام کرتے ہیں، جھاڑ بھی ان کو سلام کرتے ہیں، جھاڑوں کی ڈالیاں نیچے جھکاتی ہے، پھول ان پر نچھاور ہوتے ہیں، سب کی زبان پہ یہی ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مجتبیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ذات مصطفیٰ کس کو کہاں ادراک ہے ان کا؟ کون ہے جو دعویٰ کرے کہ ہم نے جانا، ہم نے پہچانا؟ رسول کائنات نے فرمایا لم یعرف حقیقتی بغیر ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کوئی نہیں جانتا، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ کوئی اور۔ اس مصطفیٰ کو ایسے قرب میں رہنے والے نہ پہچان سکے ہوں۔ ہر ایک کی بساط کے مطابق ہدایت کے پردے اٹھے، لیکن پھر بھی رب کے سوا ہمیں کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ جب ادھر آنا تھا قرآن بول اٹھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا، یا ایھا النبی کہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، دوسری جگہ ولو کرہ المشرکون کے ساتھ۔ یہ آمد مصطفیٰ کے انداز، ہم نے بھیجا، ہمارا محبوب آیا، جب آیا تو اس انداز سے، اس شان سے آیا۔ دنیا میں آیا تو رسول، نبی، یہ تعارف دیا، کہیں بھی آپ نے نہیں کہا، بشر نہیں کہا، جہاں جہاں کہا نور کہا، رسول کہا، نبی کہا، برہان کہا۔ جب معراج کے لیے بلایا تو سبحان الذی اسری بعبدہ فرمایا، پاک ہے وہ جو لے گیا رات و رات اپنے بندے خاص کو، نبی، رسول، نور۔ نور کا زمین پہ آنا، چلنا پھرنا معجزہ ہی تو ہے، اور عبد کا فضاؤں سے پرے ساتھ آسمانوں کے اوپر عرش تک جانا معجزہ ہی تو ہے۔ دیکھنے والے دنیا میں یہ دیکھ کر کے خیرہ ہو گئے، اور کہنے والے کہہ دیے ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے نبی ہیں، رسول ہیں، یہ تو ہماری طرح چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں۔ قرآن نے کہا اے زمین پہ میرے محبوب کو چلنے پھرنے والوں، کبھی میرے محبوب کا عرش پہ آنا بھی تو دیکھ لیا کرو، میرے محبوب کا عرش پہ آنا بھی تو دیکھ لیا کرو۔ یہ زمین پر رہے، چلے پھرے، کھائے پیے، سوئے جاگے، ہنسے روئے، اپنوں پراؤں سے تعلقات کی دنیا کو آباد کرے، یہ سب میرے نبی کے معجزے ہیں۔ چلنا معجزہ، ہنسنا معجزہ، ہر ادا معجزہ ہے، اور یہ عرش پہ آئے وہ بھی معجزہ ہے۔ سب معجزے لے کے آتے ہیں، میرا محبوب سرتاپا معجزہ بن کے آیا ہے۔ اس کی ہر ادا معجزہ، اس کی ہر ادا معجزہ، اس کا ہر قول معجزہ، اس کی ہر حرکت معجزہ، وہ چپ رہے معجزہ، وہ بولے معجزہ، وہ ہنسے معجزہ، وہ روئے معجزہ، وہ جاگے معجزہ، وہ سوئے معجزہ، اور آسمانوں کے اوپر عرش تک چلے جائے یہ بھی معجزہ۔ کائنات کو ایک ساتھ رب نے ایسی دی کہ جس نے کائنات کو زندگی کا سلیقہ دے دیا۔ مولا اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل ہمیں بھی جینے مرنے کا سلیقہ دے دے، جینے کی تمنا میں
مرنے کا سلیقہ دے، امت کو محمد کی احسان یہ فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا ہم سب کے جائز دلی مقاصد پورے فرما دے، ہم سب کو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سچ چاہنے والے بنا دے، آقا کے دامن سے ہمیشہ ہمیشہ وابستہ رکھ، ہم میں جو بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما، جو پریشانی ہیں انہیں پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے، جنہیں روزگار حاصل ہے ان کے روزگار میں کشادگی وسعت و برکت عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے، جن جن کے جو جائز دلی مقاصد پورے کر دے۔ مولا اس میلاد کی پرنور ساعتوں کے ساتھ دوپہر ہمارے گھروں کو بھی نور سے بھر دے، ہماری قبروں پہ بھی نور ہی نور رہے، جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان پر نور کی چادر نازل فرما، وہ نیکوکار ہیں تو ان کے درجات بلند فرما، اگر ان سے کچھ مسیاں ہوئے ہیں مولا تو اپنی کرم سے ان کو درگزر فرما، انہیں معاف فرما دے، مغفرت فرما دے ان کی، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، اسلامی تعلیمات پر کاربند کر دے، سچے پکے نمازی بنا دے، مولا ہم سب کو اسلامی کردار سے بہرور کر دے، ہماری ماؤں بہنوں میں اسلامی مستورات کی جھلکیاں پیدا فرما دے، مولا اس محفل کو قبول فرما لے، جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے مولا تو ان کے گھروں کو آباد کر دے، ان کے دل کی دنیا آباد کر دے، مولا کل روز محشر ان کو اس کا ایسا اجر جزیل عطا فرما کہ انہوں نے قیاس بھی نہ کیا ہو، کرم فرما دے، رحم فرما دے، جو کچھ ہم نے کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، کہنے سننے میں کوئی مبالغہ، افراط و تفریط، ازدیاد، کمی بیشی، سکون اے صاحب لسانی، صاحب خیالی اگر رہ گئی ہے تو مولا اپنے کرم سے معاف فرما دے، رحمت للعالمین کے رحمت کا صدقہ ہم سب کی جھولیوں میں ڈال دے، ہم سب کو سچے پکے سنی مسلمان بنا دے، صحیح معنی میں راسخ العقیدہ مسلمان بنا دے، علم صحیح سے نواز، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ہمارے عقائد کی اصلاح فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، تیرے محبوبین کے دامن سے ہمیں وابستہ رکھ، اور جو ہمارے علماء حق ہیں تو ان کو تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ان سے فیض یاب ہونے کی امت مصطفی کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس بارکس کی وہ بزرگ ہستی جو پچھلے سال اسی میلاد کی مجلس میں ہمارے ساتھی مولانا عبداللہ قرموشی علیہ رحمہ، مولا تو ان کے قبر پہ رحمتوں کی چادر نازل فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما اور ان کا نعم البدل پیدا فرما۔ مولا تعالیٰ دین حق کے پرچار کے لیے ایسے کئی مرد میدان پیدا فرما جو تیرے دین کی اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پرچار کرے، بجائے اسی مسلمین والی طیب الطاہرین صاحب اجمعین، ومنهم كثير ولي الشيخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد